ان کو بچھا دیا، یہ کس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں دیکھو گے تمہیں میری سمجھ آ جائے گی۔ اور اقبال نے بھی اس بات کو خوب سمجھایا، وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دو ماشاءاللہ۔ اقبال کہتا ہے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، تو اپنا دانہ ابن آدم جب مٹی کے اندر پھینک کے آ جاتا ہے، حالانکہ یہ تو وہی مٹی ہے، اس میں فولاد جیسی چیز لوہا بھی رکھ دیا جائے تو یہ مٹی کی برودت کچھ دنوں کے بعد اسے زنگ آلود کر کے خاک میں بدل دیتی ہے۔ اے ابن آدم جب تو اپنا دانہ امانتاً دفن کرتا ہے تو یہ مٹی اس کو خاک میں بدلنے کی بجائے گل و گلزار بنا دیتی ہے، اور تیرے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تیری امانت تجھے واپس کر دیتی ہے۔ وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے؟ اللہ پالتے ہیں۔ تم تو ہل چلاتے ہو زمین کے اوپر، تم تو بیج ڈالتے ہو زمین کے اوپر، تم تو پانی لگاتے ہو زمین کے اوپر، لیکن زمین کے نیچے حکم کس کا چلتا ہے؟ بس یہ ہے راز، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادیں سازگار، اور خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ کیوں جی بات سمجھ آئی؟ زمین کا مالک کون ہے؟ ہاں، یہ آفتاب، یہ سورج، ستارے، یہ سب کس کے حکم کے پابند ہیں؟ اللہ اکبر۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب۔ وہ انسان ذرا غور تو کرنا، تو ایک دانہ پھینکتا ہے اور وہ کتنے دانے تجھے واپس کرتا ہے۔ وہ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، وہ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، وہ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ یہ کس نے موسموں کو بدلنا سکھلایا ہے؟ کبھی گرمیاں جا رہی ہیں پسینے بہا کر، ابھی آ جائیں گی پھر سردیاں، پھر آ جائے گی بہار، پھر آ جائیں گی گرمیاں۔ اقبال کہتا ہے یہ موسموں کو بدلنا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا، یہ سب اس کے حکم سے ہے۔ انسان جس دن تو یہ راز سمجھ گیا، تو نے دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پا لیا ہے، جس دن تجھے یہ سمجھ آ گئی۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہم اللہ رب العزت کے بارے میں عجیب قسم کی شکوک و شبہات میں ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو میرے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک جانور کو دیکھو، عید الاضحیٰ کے موقع پر تم بکرے کو، چھترے کو، کسی بھی جانور کو 4 دن چارہ کھلاتے ہو، وہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور تمہیں پہچانتا ہے۔ اے انسان، تو اگر 20 انسانوں میں کھڑا ہو جائے، تیرا جانور، تیرا کتا، تیرا بکرا، کوئی بھی جانور ہے، وہ 20 انسانوں میں تیرا پاؤں چوم کے، تیری خوشبو سونگھ کے تجھے پہچان لے گا، اور تیرا پروردگار تو پورے جہاں میں ایک ہے، تیرا اللہ تو پورے جہاں میں ایک ہے، تو نے مجھے کیوں نہ پہچانا؟ تجھے میری معرفت کیوں نہ ملی؟ تجھے میری پہچان کیوں نہ آئی؟ کوئی اور اتنے خدا تھے جو مجھے پہچاننا مشکل ہو گیا؟ تیرا تو پروردگار ایک ہے کل عالم کے اندر۔
تو اپنے اندر غور کرتا، میں تب بھی تجھے میں سمجھ آتا، تو باہر غور کرتا تب بھی میں تجھے سمجھ آتا، غرضے کہ تو جس چیز کو دیکھتا تجھے میری معرفت حاصل ہو جاتی، میری سمجھ آ جاتی۔ لیکن اے انسان، تو میرے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور اتنا بڑا دھوکا۔ کبھی غور تو کر، تو ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے تجھے وہاں خوراک نہیں پہنچائی؟ 9 مہینے تک کون کھلاتا رہا ہے؟ نہ کسی ڈاکٹر کی رسائی تھی وہاں پر، نہ کسی پیر کی رسائی تھی، نہ کسی اور انسان کی رسائی۔ کون رزق دیتا تھا؟ اللہ نے زندہ رکھا وہاں پر۔ اور پھر تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا، تو کمانا نہیں جانتا، ہائے ہائے، تو کچھ کرنا نہیں جانتا، تو کھانا نہیں جانتا، تجھے اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا تیرے ماں باپ کے دل میں ہم نے تیری محبت ڈال دی، جو تیرے ہر کام کے لیے تیار ہو گئے، اور تیری ماں کی چھاتی کے اوپر ہم نے 2 دودھ کی نہریں چلا دی کہ میرا بندہ پیتا رہے۔ تو پیتا رہا، تو تھوڑا سا بڑا ہو گیا، چلنے لگ گیا، ماں باپ روٹیاں بوٹیاں توڑ توڑ کے تیرے منہ میں ڈالتے رہے، تو کھاتا رہا، تو پھر اور بڑا ہو گیا، تو دوڑنے لگا، یہاں تک کہ تیری جوانی کا وقت آ گیا۔ اے آج وقت ہے مجھے سجدہ کرنے کا، آج وقت ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا۔ ظالم تو آج بکواس کرتا ہے کہ خدا سنتا نہیں ہے، آج تو کہتا ہے کہ میرا پروردگار سنتا نہیں ہے، آج تو کہتا ہے کہ رب میری دعائیں نہیں سنتا۔ قتل الانسان ما اکفر، اللہ فرماتا ہے انسان تو قتل ہو جائے، کس قدر ناشکرا ہے تو، تیرے سے بڑا بھی کو ناشکرا ہے۔ میرے احسانات کی بارش دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ تو۔ قتل الانسان ما اکفر، کس قدر تو ناشکرا ہے، قتل ہو جائے انسان تو کس قدر ناشکرا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آج وقت آیا اس کی عبادت کرنے کا، آج وقت آیا اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کا، آج وقت آیا اس کی فرما برداری کا، آج وقت آیا اس کی تابع داری کا۔ آج تو کہیں منہ اٹھا کے پھرتا ہے، کہیں منہ اٹھا کے پھرتا ہے، کہیں تیری تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، کہیں تجھے نعمتیں دیتا ہوں، تیری جبین سجدے کے لیے، شکر کے سجدے کے لیے نہیں جھکتی، تیرے سامنے کبھی قرآن نہیں کھلتا، سارا دن ساری زندگی میری نعمتیں کھا کھا کے تیرے دانت گھس گئے، افسوس تیری زبان سے شکر کا کلمہ بھی نہ نکلا۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ سجدے میں پڑھتا، تجھے تو چاہیے تھا میرا شکر ادا کرتا، میری معرفت حاصل کرتا، میری پہچان حاصل کرتا، جانتا کہ میرا مولا کن چیزوں سے راضی ہے، میرا مولا کن چیزوں سے ناراض ہے، مجھے کیوں بھیجا اس دنیا کے اندر، صرف کھانے پینے کے لیے، مکان بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی بچے پالتے ہیں، جانور بھی مکان بناتے ہیں، چڑیا بھی دیکھو کتنا خوبصورت گھونسلہ بناتی ہے، اس کے اندر کارٹن رکھ کے اپنا بیڈ روم بناتی ہے، اور تاکہ ہوا کے اندر میں باہر نہ گر جاؤں اتنا خوبصورت گھر بناتی ہے۔ اگر بچے ہی پالنے ہیں، اگر گھر ہی بنانا ہے، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر تیرا کمال کیا ہوا؟ تو تیرا کمال اسی کے اندر ہے، تو اپنے مولا کو پہچان لے، تو اپنے رب کو پہچان لے، اور جب تو اس کی پہچان حاصل کرے گا، اچھا جب اللہ کی باری آتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں جی اللہ کیڑے کم